हाय हल्को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, इसको उठाती हूँ। मैं जब भी चेयर में बैठती हूँ मैं ऐसी टांगे उठा लेती हूँ। एनीवे क्या आदत हो गई है मेरी। एनीवे कहती हूँ। पता नहीं ये क्या एक नई चीज़ मैंने सीख ली है। मुझे पता है आप लोगों को डेस्परेटली इंतज़ार है 4th पार्ट का। और जैसे कि एक दो लोगों ने कहा कि मम्मा इस बात को रिपीट ना करो, तुम्हें दुख होता है। तो मैंने भी हालांकि पोस्ट करना था कल, ये व्लॉग बनाना था। मैं जिस वक्त बनाती हूँ उसी वक्त पोस्ट कर देती हूँ ये स्टोरी वाले व्लॉग। लेकिन कल मेरा मूड नहीं था कि मैं ये सब कुछ सोचूं। जैसे कि एक दो लोगों ने कहा है मुझे, मेरी यूट्यूब फैमिली ने और मेरी इंस्टाग्राम फैमिली ने, एक दो ने, ज़्यादा नहीं, कि इस स्टोरी को रिपीट ना करें, आपको दुख होता है। मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए कहा है। वैसे एक बात आपको बताऊं, मेरी उर्दू फंटास्टिक हो गई है इन व्लॉग बनाने से। मुझे खुद नोटिस हो रहा है कि वो मेरा जो एक एक्सेंट हुआ करता था पुश्तो वाला, वो भी थोड़ा जा रहा है। जो मैं कुछ लफ्ज़ टूटे पूछे बोलती थी वो भी जा रहे हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अच्छा, एक शिकायत अगेन 2-3 लोगों ने की है कि हमें इंग्लिश में, so they want these vlog in English. For them, please don't be disappointed. Inshallah soon I go back home UK. I would sit with Nafia and once again I'll post these vlog in English as well. The book's supposed to be in Urdu, but now we decide in both language. So inshallah, you know, for my English speaking or followers, inshallah I will post these vlog again in 100% English. Okay, चले, ये तो अपने इंग्लिश फॉलोवर्स के लिए एक मैसेज दिया। जल्दी जल्दी से पार्ट फोर पठान फ को फे कहते हैं, फ को फे कहते हैं, तो मेरे में भी वही आदत है। तो जल्दी से पार्ट 4 बना दूँ, जल्दी जल्दी इसको। थोड़ा सा आज ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एक वेल की ओपनिंग हो रही है और मैं उसके लिए जा रही हूँ। और फिर इंशाल्लाह एक मेडिकल कैंप है तो उसकी भी मेडिसिन मैंने परचेस कर दी हैं। और आज मेरे और मिस्टर खान की वेडिंग एनिवर्सरी है। कभी किसी ने मनाई नहीं है, पर आज मैं अपने एक फ्रेंड है इधर पेशावर में, शायद उसके साथ लंच पे जाऊँ। खुद अपने आप को ट्रीट कर लूँगी, खुद अपने लिए फ्लावर ले लूँगी क्योंकि अंकल खान तो अपने विलेज में है और काफ़ी स्ट्रेस है। तो मैंने कहा मैं उसको याद ही नहीं दिलाती हूँ कि आज का क्या दिन है। एनीवे तो मैं एयरपोर्ट पहुँच गई। अब एक बद्दी ने क्वेश्चन किया कि आप कैसे बग़ैर वीज़े के और 8 दिन की बच्ची के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो मैं तो इस पे यकीन करती हूँ कि वो ऊपर वाला कुन फयकून है। वो कहता है कुन तो फयकून हो जाता है। मैं उस वक्त बहुत बच्ची थी, नीली 15.5 16 साल की एज थी मेरी। तो मुझे क्या पता कि मेरी मामा ने कैसा पासपोर्ट बनाया, क्या किया। ये स्टूपिड सवाल करके मुझे परेशान ना करें। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पहुंच गई और एयरपोर्ट पे उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट देखा तो मेरे पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं था और मैं बग़ैर वीज़े के एयरपोर्ट पहुंची थी। अब बाद में मैंने फिर काफ़ी लोगों से पूछा कि मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं था तो क्यों मुझे इस्लामाबाद वालों ने रोका नहीं। तो कुछ लोगों ने बताया कि उन दिनों में पाकिस्तान पता नहीं कॉमनवेल्थ के कुछ ऐसे कहा कि उसमें था और अक्सर लोगों को बग़ैर वीज़े के वो चले जाते थे यूके, और यूके पे ऑन काउंटर उनको वीज़ा मिल जाता था या रिफ्यूज़ हो जाता था। वल्लाहु अलम, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस ये हुई कि जब मैं वहाँ पे उतरी
امیگریشن والوں کے پاس گئی اور امیگریشن والوں کو میں نے سچ بتایا کہ میں یہاں ایک انکل مجید ہے، مجھے اس کا کہا گیا ہے کہ وہ میرے لیے آیا ہے باہر، لیکن میرا ہسبینڈ ادھر ہے، میں اس کو ملنے آئی ہوں، یہ اس کی بیٹی ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں لیڈی کانوینٹ اسکول کی پڑھی ہوئی تھی اور مجھے انگلش کافی اچھی آتی تھی، فلوئنٹلی نہیں تو اچھی آتی تھی۔ تو میں نے انہوں نے یہی کہا کہ اس کا تو پاسپورٹ پہ ویزا ہی نہیں ہے، یہ اسلام آباد والوں نے کیسے اس کو چھوڑ دیا۔ اب باقی مجھے نہیں پتا کہ ویزا نہیں تھا، کیوں نہیں تھا، کیسے نہیں تھا، یہ اللہ جانتا ہے، میری ماں جانتی ہے اور انکل مجید صاحب جانتے ہیں جو کہ یو کے میں ابھی بھی رہ رہے ہیں اور لنڈن میں ہیں اور شاید میرے بلاگ دیکھتے بھی ہوں گے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا ویزا کیوں نہیں تھا، لیکن میرے پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں تھا، صرف ٹکٹ لیا گیا تھا اور میں جب وہاں گئی تو واللہ میرے پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں تھا اور وہ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک آئی ہے عورت اور بچی لے کے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ویزا بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ویزا تو نہیں تھا، اس لیے مجھے امیگریشن والوں نے روک لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ہسبینڈ کا ویٹ کریں گے۔ خان نے بعد میں بتایا کہ مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے تمہاری ماں سے بات کر لی تھی، اس نے کہا کہ وہ اس فلائٹ پہ پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کو، خان کا ایک دوست تھا، وہ پیڈیاٹک سرجن تھا بچوں کا، اور یہ وہاں پہ خان کا ایسے تھا جیسے بالکل بھائی، اور اس نے پہلے بھی بہت منتیں کی کہ بابا کی اور خان کی فیملی کی کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اینی وے اس دن پھر وہ ہمارے بہت اچھے انکل تھے ڈاکٹر خان، اس کو اور مولانا یعقوب بابا اور ان سب کو لے کے میرے سسر کے پاس گیا، اور تب میری سسر تھوڑا سا میرے خیال میں بیوی کی غیر موجودگی تھی، اس کی بیوی پاکستان میں تھی، تو میرے سسر کا دل نرم ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم خان کو بھیج دو کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے آئے۔ اور تب خان کہتا ہے کہ جب ان سب نے بابا پہ جرگہ کیا اور یہ کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے، آپ لوگوں کی عزت ہے، یہ ہے وہ ہے، اب جو بھی ہوا ہوگا، خان نے مختصر یہ بتا دیا کہ میرے ابا کے پاس، بابا کے پاس یہ لوگ گئے اور میں کہتے بابا نے مجھے مسٹر مورگن، ان کا سلیسٹر، بابا کا سلیسٹر، بلکہ ہمارا بھی خان کا بھی، تو کہتے مسٹر مورگن کا لیٹر دے دیا کہ یہ جاؤ، کیونکہ لڑکی تو وداؤٹ ویزا اور کچھ کے آئی ہے، میری امی نے بتا دیا ہوگا خان کو کہ ویزا نہیں ہے، بس ایسے بھیجا ہے۔ تو خان ایک لیٹر مسٹر مورگن کا لے کے آیا، اب وہ لیٹر جو بھی تھا اتنا مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں ان دنوں ایسی چیزیں جانتی تھی، تو بس مجھے وہاں پہ 1-2 گھنٹے بٹایا، نافیہ کو سارے امیگریشن والے گود میں اٹھا رہے تھے، وہ 8 دن کی بچی تھی۔ اب کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ 8 دن کی بچی کو پاسپورٹ کیسا بنا، تو پاسپورٹ، اتنی آپ لوگوں میں عقل ہونی چاہیے کہ یہ میں بات کر رہی ہوں آج سے 35 سال پہلے کی، اور 35 سال پہلے، بلکہ ابھی کا مجھے نہیں پتا، ابھی تو خیر بچوں کے پاسپورٹ بن جاتے ہیں، 1 دن کے بچے کا بھی پاسپورٹ بن سکتا ہے اگر آپ اپلائی کرو، لیکن ان دنوں ماں کے پاسپورٹ میں ہی بچے کا نام ہوا کرتا تھا، بلکہ میرے چاروں بچوں کے نام میرے برٹش پاسپورٹ میں بھی میرے چاروں بچوں کے نام میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن میرے پاکستانی پاسپورٹ میں ہی نافیہ کا نام لکھا ہوا تھا، نافیہ کا سیپریٹ پاسپورٹ نہیں تھا۔ تھوڑا سوال کرتے ہوئے اپنی عقل سے بھی کام لیا کرے، میں ان کا نام لے کے شیم نہیں کراؤں گی، لیکن جس نے بھی یہ بات پوچھی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ میں بغیر ویزے کے گئی تھی اور پاسپورٹ نافیہ کا نہیں تھا، پاسپورٹ میں نافیہ کا نام میرے ساتھ ایڈ تھا۔ اب آپ میں سے جو کوئی جانتا ہے وہ کمنٹ کرے کہ ایسا میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں۔ میں وہاں 2 گھنٹے بیٹھی تھی، 2 گھنٹے، کیونکہ خان نے اپنے باپ کو راضی کیا، سلیسیٹر سے لیٹر لیا، اور پھر مجھے امیگریشن والوں نے وہاں بٹھایا ہوا تھا، تو میرا جو ہینڈ بیگ تھا وہ اس میں نافیہ کے سارے دودھ سارا کچھ پڑا ہوا تھا، وہ انہوں نے نافیہ کو دودھ کی بوٹل بنائی، سارا کچھ کیا، اور اس کو لے کے پھر رہے تھے۔ نافیہ تھی بھی بہت ہی پیاری کیوٹ سی بچی تھی، تو اس کو لے کے سب پھر رہے تھے، اتنے میں خان آیا اور
مجھے امیگریشن والوں نے بلایا اور خان اور میری ملاقات کرائی اور مجھے چھوڑ دیا. مجھے سٹمپ لگا دیا اور وہ جو مسٹر مورگن کا جو سلیسیٹر کا لیٹر تھا وہ خان نے دکھا دیا, مجھے چھوڑ دیا. اب کس طرح مجھے چھوڑ دیا میں نے کچھ خان سے نہیں پوچھا. بس ہم آئے اور ہم اسی انکل مجید کے گھر رات رہے اور میں بار بار خان کو کہہ رہی تھی مجھے گھر کب لے کے جاؤ گی, مجھے گھر کب لے کے جاؤ گی, اور وہ کہتا تھا کہ لے جاتا ہوں. بہت پریشان تھا, بہت سخت پریشان تھا. وہاں سے خان مجھے دوسرے دن صبح میں اسی ڈاکٹر فرینڈ کے پاس لے گیا جس ڈاکٹر نے بابا کو راضی کیا تھا, اور اس کے گھر لے گیا. اور مجھے خان نے ایسے بچوں کی طرح سمجھایا کہ ابھی بابا مینٹلی تیار نہیں ہے کیونکہ میری ماں نہیں ہے ادھر, تو بابا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا, اور تب تک تم یہاں پہ رہنا اور میں بابا کے گھر رہوں گا. خان مجھے وہاں چھوڑ کے نافیہ کو بھی وہاں چھوڑ دیا. وہ ڈاکٹر کی بیوی, ڈاکٹر اس کی 3 بیٹیاں تھیں کہ 4 بیٹیاں تھیں, وہ بھی صحیح مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ ایسی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھیں. وہ نافیہ کے ساتھ کھیلتی تھی اور وہاں پہ 2 راتیں میں وہاں رہی, 2 راتیں میں وہاں رہی, 2 دن رہے. مجھے یہی بار بار ہو رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. اور خان آتا تھا بس 1-2 5-6 منٹ کے لیے وہاں بیٹھ جاتا تھا میرے اور نافیہ کے پاس اور پھر چلا جاتا تھا. پھر مجھ پہ وہ اتنی سختی گزری کیونکہ خان مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر بابا نے ہمیں اجازت نہ دی تو پھر میں تمہارے ساتھ پاکستان چلا جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس تو نہ ادھر گھر ہے نہ کچھ ہے, جو کچھ بھی ہے میرے باپ کا ہے. میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں نا, یا پھر اپنے باپ کے ساتھ گھروں میں, کیونکہ بابا کی پراپرٹی کی بزنس تھا, پراپرٹی لے کے ان کو بنا کے بھیجا کرتا تھا, تو کہتا اس میں ہیلپ کرتا ہوں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر وہ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. نافیہ کے لیے پیارے پیارے سے ڈریسز سارا کچھ لے کے آئے. اس کی بیوی بھی بہت ہی اچھی عورت تھی, اور میں کہتی ہوں کہ ساری عمر ان کا احسان میرے پہ ہے یہ, کیونکہ انہوں نے مجھ سے بہت ان 2 دنوں میں پیار کیا. اتنے میں 1-2 بابا آئے اور خان آئے 2 دنوں بعد اور مجھے لے گئے, خان کے گھر لے گئے. میں وہاں گئی تو جو میرے سسر ہے بابا میری امی کے سگے بانجے ہیں اور میری امی سے 8 سال بڑے بھی ہیں, اور میری امی نے ان کی بہت خدمت کی ہے, بہت زیادہ. تو جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے سسر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتے تم تو زارا کی کاپی ہو. زارا میری امی کا نام ہے. مجھے کہا تم تو زارا کی کاپی ہو, مجھے ایسے پیار کیا اور کہتے تم تو زارا کی کاپی ہو. تو میں تو ایسی تھی اپنے باپ کی کندھوں پہ سوار ہونے والی لڑکی تھی. انہوں نے مجھے ایسے کیا اور میں نے جلدی سے ان کو حق کر دیا. تو وہ تھوڑے سے ایسے انسان ہے کہ زیادہ کسی کو حق وق اور ایسے نہیں کرتے ہیں نا, تو وہ تھوڑے سے بیچارے انکمفرٹیبل بھی ہوئے, لیکن میری پیٹ تپائی ایسی کیا. تو جلدی سے نافیہ کو گود میں لیا, نافیہ کو ایسے سینے سے لگایا, پیار کیا, بہت چوما نافیہ کو. پھر مجھے بتایا کہ یہ میرا تمہارا کمرہ ہے. میں وہاں گئی, میں نے اپنی چیزیں جلدی سیٹ کی. چھوٹا سا ایک باکس روم تھا. بیچارے نے مجھے وہی اس لیے دیا ہوگا کہ اس کی ماں تو اب آئے گی تو یہ تو اس کو باہر پھینکے گی, تو چلو تب تک اس باکس روم میں بیٹھی رہے. اب میری امی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, کیونکہ میری امی نے ہمیشہ میرے سسر کی خدمت کی تھی. میری امی نے کہہ دیا تھا کہ وہ بہت صفائی پسند آدمی ہے, تم تو ایسی لاڈلی پلی ہو, گندی سی ہو, تو صفائی کا بہت خیال کرنا, سر جھکا کے رکھنا, اس کو ہاں کہنا. بس میری امی نے پورے لیکچر مجھے دے دیے تھے. میں نے اسی طرح سے اپنی امی کی باتیں سارے دماغ میں رکھی تھی, اور میں نے جیسے کہا میں بہت میچور بھی ہو گئی تھی 1 سال میں. تو نافیہ کو دیکھ کے خان کو بھی بہت پیار آتا تھا, اور بابا اس کو سارا وقت گود میں پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا, سارا وقت. ظاہری بات ہے اس کی بھی ایک اولاد کی, پہلی اولاد کی بچی تھی. تو وہ نافیہ کی وجہ سے بابا کا دل میلٹ ہو گیا. اس کو یہ بھول گیا کہ میری بیوی تو آئے گی تو فساد کرے گی. بیوی پاکستان گئی تھی. بس میں وہاں پہ بابا کا دن رات خدمت کرنے لگی. دوسرے دن بابا نے مجھے بتایا کہ میں صفائی پسند ہوں, مجھے یہ OCD تھا بابا کو بھی.
اور وہ مجھ میں بابا نے بھی ڈال دیا کہ تم ایسے صاف رکھو گی، یہ کرو گی، وہ کرو گی. میں نے وہ ساری باتیں نوٹ کی اور بابا نے مجھے ایک ٹائم ٹیبل دیا کہ اس دن یہ پکے گا، اس دن یہ پکے گا. حالانکہ مجھے چپاتی بنانے نہیں آتی تھی، کھانا بنانے میں بہت کمزور تھی، لیکن حالانکہ میری امی فون ملایا کرتی تھی، فون پہ گھر کے فون پہ بات کرتی تھی، تب موبائل بھی نہیں تھا تو، لیکن میری امی مجھے ہر وقت فون ملا کے تو مجھے کہتی تھی کہ ایسے بناؤ، ایسے کرو، ایسے کرو. اور میں بہت جلدی سیکھنے والا بندہ تھی. بابا نے ایک دن مجھے بتایا کہ جب میں آفس جاؤں تو آفس کے لیے میری یہ کافی، یہ انڈا، یہ ایسی، میں نے ہاف کو انڈا کھانا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ یقین کرے میں نے 3 دنوں میں پورے گھر کا نظام سیکھ لیا. میں خود حیران ہوں کہ میں نے کیسے سیکھ لیا. ہر جمعے کو ہمارے گھر 50-60 لوگوں کی دعوت ہوتی تھی، یہ تبلیغی جماعت آتے تھے. تو وہ ایک ویک میں الحمدللہ میں نے بابا کا دل جیت لیا تھا، ایک ویک میں. اور کچھ بابا کا دل نرم بھی ہو گیا تھا، ناکے کو بھی دیکھ کے. بابا کو بیوی کا ڈر ختم ہو گیا اور بابا نے ساری دنیا میں کہا، سارے انگلینڈ اور پاکستان اور سب جواب بھیج دیے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہو اتنی اچھی سگڑ اور اتنی ہے. مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پاگل سی ہے اور لاڈلی ہے اور لڑکوں کی طرح ہے اور بس یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے. مجھے تو جو کچھ بتایا گیا تھا وہ غلط تھا. میری بہو تو ایسی ہے، ایسی ہے. اور بابا نے ایک ساتھ یہ بات کر دی تھی، کیونکہ خاندان ہمارا ایک تھا، کہ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا، بابا نے کہا تھا، شادی کا ٹائم تھا، اس نے کہا کہ میں نے تو 27-28 سال میں نے عورت کا سکھ جو نہیں دیکھا تھا وہ اس میری بہو نے مجھے دیا. میرے گھر میں فرشتہ آئی ہوئی ہے. یہ بابا کے الفاظ تھے. اب یہ کسی شادی میں میری ساس کو کسی نے کہا کہ تمہارا خاوند تو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں فرشتہ آئی ہے، تو میری ساس نے اسی شادی میں کہہ دیا میں جا رہی ہوں اور اس کی جنت سے فرشتہ نکال دوں گی. اور اس نے وہی کیا. تو بڑا 1 مہینہ بہت سکھ اور آرام سے گزرا اور بابا میرے لیے چیزیں لایا کرتا تھا، کپڑے، اور بابا نے دنیا جہان کی جو UK کی نعمت تھی وہ مجھے لا کے دے دی. لیکن بابا کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کی گھر کی عورتیں برقع پہنے، وہ بھی UK میں. تو جاتے ہی بابا نے مجھے کہا کہ میرے سارے فرینڈز تمہارے لیے دعوت کریں گے، پر تم جس چادر میں آئی ہو یہ نہیں ہوگا، تم برقع پہنو گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میری امی نے تو مجھے کہا تھا یہ تمہیں کہیں رات ہے تو تم کہو رات ہے، یہ تمہیں کہیں دن ہے تو تم کہو دن ہے. میں نے آرام سے برقع بھی پہن لیا. برقعے میں تو میں تو پشاور سے گئی تھی، ماڈرن سی تھی، میں تو برقعے میں بالکل اندھی ہوتی تھی. بس ایسے خان مجھے پکڑ کے گاڑی تک لے جاتا تھا، گاڑی سے اس گھر میں دعوت سے سیدھا. 1 مہینہ ایسے گزر گیا. دوسرے مہینے میں بھی میں بس لگی تھی، بابا کی خدمت کرتی تھی، ناکیا کے ساتھ کھیلتی کھولتی تھی، اور پھر بس کھانا جاتا تھا. بس یہ مختصر سی زندگی سی تھی. نہ میں باہر جاتی تھی نہ کچھ اور کرتی تھی. بس بابا کے فرینڈز آتے تھے اور ان کے لیے کھانے بنا 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 کے ایسے ہوتا تھا. 1.5 مہینے بعد خان کی مما آ گئی. خان بھی بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں بابا نے اس کو پھر کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری بہو ہے اور بس اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ. آئی تو میں نے اس کی بھی خدمت اسی طرح شروع کر دی. لیکن اس کے ماتھے پہ نہ میرے لیے بل کم ہوتے تھے، نہ اس کی زبان بند ہوتی تھی، نہ اس کے طور طریقے. ادھر بابا نکلتا تھا، ادھر خان صبح 8 بجے دونوں نکل جاتے تھے. خان اسٹڈی بھی کرتا تھا اور شام کو پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا. اور بابا صبح جاتے تھے 7 بجے 7 o'clock، تو 6-7 بجے گھر آتے تھے. تو آ کے پھر وہ کھانے وانے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس کے لیے مسجد لے کے جاتے تھے. عشاء کے بعد آتے تھے اور سارا دن خان کی ماں، میرے ماں باپ، میرے نانا نانی، دادا دادی سب کو قبروں سے بھی نکال لیتی تھی اور بولتی رہتی تھی تم نے میرا ایک بیٹا لے لیا، تم نے میرا ایک بیٹا لے لیا. اور بس میں کبھی کیا کہتی تھی، لگی رہتی تھی، بڑ بڑ کرتی تھی. بس میری امی نے مجھے کہا تھا تم کچھ بھی نہیں کہو گی. میں کچھ بھی جواب نہیں دیتی تھی.
पर वो मौके ढूंढती थी कि किसी तरीके से इसकी कोई बात मैं इसके ससुर को कहूँ और इसकी ससुर का दिल बुरा हो जाए, पर मैं उसको मौका ही नहीं देती थी। इतने में करते 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 3 महीने गुजर गए। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, खान की सिस्टर भी थी, वो मेरे साथ ठीक थी। वो मुझसे 5-6 साल छोटी भी थी, तो मेरे साथ ठीक थी। नाफिया के साथ खेला करती थी, नाफिया उसे बहुत अच्छी लगती थी, नाफिया के साथ खेला करती थी और अच्छी बच्ची थी। ऐसा मेरे साथ उसका कोई ज्यादती व्यादती नहीं थी। वो मेरे साथ, मैं उसका ख्याल करती थी, वो मेरे साथ माँ के डर से ज़्यादा मेरे साथ अटैच नहीं होती थी, पर नाफिया को लेके अपने रूम में बैठ जाया करती थी। मैं भी खुश होती थी कि चलो नाफिया का बोझ तो मुझ पे नहीं है, और मैं ऐसी ही करती थी। बस रात को आहिस्ता आहिस्ता इसने माँ बाप को ना, बाबा को दिमागी तौर पे ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता कि इसने क्या बताया बाबा को कि बाबा थोड़ा थोड़ा सा खिंचा खिंचा रहने लगा, थोड़ा थोड़ा मुझे डांटने लगा ना। अगर मैं कभी कह देता तुमने नमक ज़्यादा डाला है खाने में, कभी कहता था कि मिर्ची ज़्यादा डाली। अब अल्लाह को पता है कि ये मैं खाना पका लेती थी, ये आके मिर्ची, या क्योंकि मैं शक हराम है लेकिन मैं हमेशा खाना पका लेती थी, मैं चख लेती थी, ठीक होता था, और बाद में वही खाने में ज़्यादा नमक होता था तो बाबा मुझे डांट देता था। लेकिन मैंने कभी डांट ज़िंदगी में खाई नहीं थी, और बाबा जब डांटता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरा दादी बाबा मुझे डांट रहा है, और मुझे थोड़ा सा रोना आ जाता था। फिर एक दिन मैं ऐसी ही खड़ी थी तो बाबा आया, तो बाबा ने कहा आज बहुत मिर्ची तुमने डाली थी। तो मैंने सिर्फ इतना सा कहा है, मैंने कहा बाबा मैंने मिर्ची पूरी डाली थी। तो बाबा ने गुस्सा किया कि क्यों जन्नत ने आके इसमें मिर्ची डाल दी। तो मेरी सास ने तीली लगा दी, कहती है इसकी ऐसी जबान किंची की तरह चलती है, सारा दिन ये इसी तरह मेरे साथ भी हर बात में आर्ग्यूमेंट करती है। और मैं ऐसे उसको देखने लगी, और ये यकीन करें मैं गूंगी हो जाती थी बिल्कुल। मैं कह भी नहीं सकी कि माँ क्यों ऐसे बोल रही हो, मैंने कब तुम्हारे सामने, मैं तो डरती उस औरत से, इतनी डरती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं उससे कितना डरती थी। तो मैं ऐसे उसको देखना शुरू कर देती कि ये क्या कह रही है। इस तरीके से 3 महीने गुजर गए, लेकिन 2 महीने के बाद बाबा ने डांटना वांटना शुरू कर दिया। पता नहीं, बाबा बाद में कहता था कि ये मुझ पे जादू करती थी, अब अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा बिल्कुल उल्टा होता जा रहा था। फिर जब 3रा महीना हो गया तो मुझे उल्टियाँ तो मुझे बाबा डॉक्टर के पास ले गया उसी बुरके में। खुद की बीवी तो पहनती नहीं थी, मुझे बुरका पहनाया हुआ था। तो वो जब लेके उसने कहा कि ये तो प्रेग्नेंट है। एक और गजब मेरे दिमाग पे आया कि अब ये क्या होगा। इतने में सॉलिसिटर का लेटर भी आ गया कि क्योंकि ये इधर आई हुई है तो अब इसको प्रॉपर, यानी कि ये तो अब जैसे कि विजिट वीज़ा मुझे मिल गया था, तो अब ये प्रॉपर स्पाउस बन के आए, क्योंकि इसके राइट्स हैं। तो ये ऐसे करेगी कि ये पाकिस्तान जाके, तो पाकिस्तान से वापस ये अप्लाई करके तो एज ए स्पाउस आएगी, और इसका खावंद इसके लिए अप्लाई करेगा और ये आएगी। तो 3 महीने के बाद वो उन्होंने ये कह दिया, बाबा ने कहा कि ठीक है ये इसको बेचते हैं, और फिर मिस्टर मॉर्गन इसका केस कर देगा और खान फुल टाइम जॉब कर लेगा और इसको बुला लेगा। वो भी एक आफत मेरे दिमाग पे आई। प्रेगनेंसी का भी आ गया कि ये फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एक ये भी दिमाग पे आई कि ये, लेकिन उन 3 महीनों में मैं इस हद तक आ गई थी, इस हद तक मुझे इस अम्मा ने पागल कर दिया था बातें सुना सुना के। यहाँ तक कि एक दिन मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया, तो मेरी अम्मी मेरे हाल अहवाल पूछती थी, तो इसको गुस्सा आता था कि इसकी माँ इसे फ़ोन भी ना करे। तो मैं अम्मी को कह रही थी ठीक है। इतने में मैंने अम्मी को पूछा सब कैसे हैं, हमारे बहन भाइयों में प्यार भी बहुत है। तो अम्मी ने कहा सब ठीक है, पर तुम्हारे जो मेरा 4थे नंबर का भाई था सलीम भाई, तो कहा कि तुम्हारे खानजी को गन साफ कर रहा था तो गोली लग गई पाँव पे, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने देर बाद फ़ोन किया। तो मैं रोने लगी, तो ये अंदर आ गई, कहती क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे मेरे भाई खानजी को गोली ऐसे गन साफ करते लगी। कहती
अच्छा तो मरा तो नहीं है ना, जो मरा नहीं है तो क्यों रो रही हो? और मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर ये इस तरह की 100 इंसिडेंट हुई ऐसी। जैसे कि बाबा आ जाता था तो बाबा कहता था कि खाना बनाओ, मैं 50-60 लोगों का खाना बना लेती थी। अब मैं बस दूध बनाने की, बस अल्लाह की कुदरत होती थी, या मैं दूध बनाने के लिए नाफी के लिए चली जाती, कुछ बाबा आ जाता था तो ये खड़ी हो जाती थी। ये स्टार प्लस के ड्रामो जैसा वो हंडी में वो कर लेती थी, तो बाबा को गुस्सा, बाबा मुझे बुला लेते, नीचे आओ। जब मैं आती थी बाबा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये बीमार औरत इधर खड़ी है, खाने पका रही है, तुम ऊपर। मैं कहती थी नहीं बाबा, खाने मैंने बनाए हैं। तो फिर ये ऐसे कर लेती थी, कहती चल अब इसको जवाब दो। और मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी कि मैं क्या इसको कहूँ। और फिर ये मेरे पीछे आके तो मेरी माँ को गालियां देती थी, मेरे अब्बू को गालियां देती थी, गालियां। तो मैं ऐसे कारपेट के ऊपर ना, ऐसे कारपेट के ऊपर ऐसी उंगली से ऐसे करती थी, तो मुझे कहती थी जवाब दो, मुझे जवाब दो, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तो मैं कहती मैं क्या जवाब दूँ तुम्हें अम्मा, ना तुम जवाब देने पे राजी होती हो, ना जवाब ना देने पे राजी होती हो, तो क्या आप करूँ? एनीवे 3 महीने गुजर गए, मेरी उल्टियाँ भी बुरी तरह से, मेरी इतनी उल्टियाँ थी कि जैसे कि हॉस्पिटलाइज भी 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइज भी हो गई, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गई थी। तो इतने में वकील का भी लेटर आया। जब वकील का लेटर आया कि ये जाए, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि शुक्र है मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। वो जो इंग्लैंड का भूत सवार था और खान के साथ रहने का भूत सवार था, वो भी ख़त्म हो गया। तो जाहिर बात है, बच्ची थी मेरे साथ, प्रेग्नेंट थी। तो खान ने कहा कि खान को भी अपनी बच्ची से भी प्यार था, मुझसे भी बहुत प्यार करता था, लेकिन जवाब इनको नहीं देता था क्योंकि इनके घर में रहते थे। तो खान ने कहा कि मैं भी जाऊंगा इसके साथ, इसको मैं लेके चला जाऊंगा, ये वहां पे अप्लाई भी इसका कर दूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। इसने वो फसाद डाला, मैं आपको क्या बताऊं। इसने, अम्मा ने इतना फसाद डाला, इतना फसाद डाला, और अपने साथ बातें करती थी और मैं उसको देखती थी, मुझे डर लग जाता था। ये अपने साथ लगी रहती थी, बातें करती, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसने वो फसाद डाला, पता नहीं खान ने इसको कैसे राजी किया, क्या किया कि, लेकिन इसने जाते हुए ना नाफिया को चूमा, ना, खैर नाफिया को तो ये कभी गोद में भी नहीं उठाती थी, कभी नहीं उठाती थी। जो मेरी नन थी वो 24 घंटे इसको लेके फिरती थी, इसको प्यार करती थी, इसको नेल पॉलिश से यहाँ पे टेडी बेयर बना लेती थी, बस वो उसका खिलौना थी। लेकिन इसने कभी नाफिया को गोद में नहीं उठाया था। अगर मैं काम कर रही होती और ये रोती, नाफिया रोती ना, तो ये नाफिया को उठाती नहीं। इसमें इतने किस्से हुए हैं ना इन 3 महीनों में कि वो मैं नहीं कह सकती। वो वही बात है कि मैं दोबारा दुखी नहीं होना चाहती, लेकिन उन 3 महीनों में क्या कुछ नहीं हुआ। अगर कोई मेरे लिए दावत करता, ये मेरे साथ चली जाती थी, तो क्योंकि वो नई बंदा आई थी पाकिस्तान से, तो वहाँ पे रिवाज था दावतों का। तो मैं अगर चली जाती तो ये वहाँ उस घर में ही मुझे लान तान शुरू कर देती थी और लोगों को कहती थी पागल है ये, और ऐसी है, इसको तो बच्ची पालना भी नहीं आता, और ये और वो पता नहीं क्या क्या कहती थी। वहाँ भी शर्मिंदा कर लेती थी। तो वापस आके तो घर का काम और ये, मैं फेड अप हुई थी। मैं कहती थी कि या अल्लाह मुझे जल्दी से इस इंग्लैंड से निकाल दे। लेकिन खान बस हमेशा ये कहता था कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम खुद आई हो तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें कहता था कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, लेके आऊँ, अब तुम आई हो तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। खान के भी यही अल्फाज होते थे। मैं हार्डली खान को देखती थी क्योंकि वो सुबह चला जाता था, शाम को आता था, फिर शाम के बाद इशा तक वो बाप के साथ मस्जिद में होता था। हर वक्त हमारे घर दावत 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 दावत, बस दावतें ही होती थी बाबा की उसकी। और फिर बाद में आके ये अपने माँ बाप के साथ बैठ जाता था, उनके साथ बातें शातें कर लेता, तब तक मैं सोई होती थी, पड़ी होती थी। संडे का दिन होता था कि मैं और खान बैठ के बात कर लेते थे। जैसे कि एक दिन मैं ना अपनी नंद को कहने लगी, मुझे पता था वो नाफिया को बहुत प्यार करती थी, पर मैंने एक दिन उसे कहा, मैंने कहा नाफिया मुझे दे दो, मैं इसकी नैपी बदल दूँ ना। तो उसका दिल नहीं चाह रहा था कि नाफिया मुझे दे दे। तो मैं बहुत थकी हुई थी,
تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دے دو مجھے نا پلیز، میں نے کہا میں اس کی نیپی بدل دوں، اس کو ریش ہو جاتی ہے پھر. تو جب میں نے اس کو ایسے زور سے پکڑ لیا، میں نے اس سے کھینچ لیا تھا ایسے کہ میں نے کہا کام ختم ہو جائے، اس کی نیپی بدل دوں تو پھر میں اب نوکرانیوں والا کام کروں سارا. تو وہ یہ رو کی گئی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دے دو نا. میں نے ایسے نا منہ ایسے اس کا کر لیا تھا، مجھے بھی نہیں چاہیے تھا کہ میں اس کا منہ ایسے کر. میں نے اللہ کی قسم تھپڑ وپڑ نہیں مارا تھا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دے دو نا مجھے، یہ کیوں نہیں دیتی ہو. میں نے کہا میرا کام ختم ہو جائے، میں اس کی نیپی بدل دوں. تو یہ رو کے گئی اور رو کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے اپا گل کہتی تھی. یہ کیوں اپا گل سسٹر کو کہتے ہیں، مجھے بابی نہیں کہتی تھی، اپا گل کہتی تھی. تو میں رو کی گئی اور ماں کو کہتی ہے کہ مجھے اپا گل نے مارا ہے. اور یہ میرے پیچھے آئی اور اس نے مجھے کہا میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گی اگر تم نے میری بیٹی کو. میں نے کہا نہیں اماں، قسم سے اللہ کی قسم میں نے نہیں مارا. میں کہا بابا نے دعوت کی ہوئی ہے، میں نے کھانا بنانا ہے 50-60 لوگوں کا. تو میں نے کہا میرے ساتھ کوئی ہیلپ بھی نہیں ہوتی ہے، تو میں اس لیے میں نے اس کو کہا کھینچ کے لے لیا کہ میں جلدی سے اس کی نیپی بدل دوں، نہیں تو اس کو باڈ ریش ہو جاتا ہے، کہ میں کام کروں. ہاں اپنے کام ہم پہ نہ جاڑو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور اتنے میں خان اندر آ گیا. تو خان بھی فیڈ اپ تھا. خان نے کیا ہوا. میں کہا میں نے نہیں مارا اس کو. تو اس کی سسٹر کا نام لیا. میں نے کہا میں نے اس کو مارا نہیں ہے، لیکن اماں کہتی کہ میں نے اس کو مارا ہے. تو کہتی ہے دیکھو کینچی کی طرح اس. تو خان نے بھی مجھے ڈانٹ دیا، کہتے ہیں بڑوں کے سامنے بولتے نہیں، جاؤ تم اپنے کمرے میں. میں اپنے کمرے میں آ گئی. تو وہ بیچارہ بھی فیڈ اپ تھا بیچارہ، وہ بھی 25 سال کا تھا، اتنا کوئی بڑا نہیں تھا. تو یہ جب کمرے میں آیا تو ظاہری بات ہے اس پہ تو میں اپنا غصہ نکالتی تھی، گھر پہ تو نہیں. تو میں نے کہا یہ میری کیا زندگی ہے. میں نے کہا میں ان کی بھی باتیں سنوں، تمہاری بھی باتیں سنوں، گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام بھی کروں، پھر بھی میں نے کہا تم مجھے ڈانٹتے. تو جب میں نے یہ کہا تو بس وہ بھی بیچارہ تھکا ہارا تھا، مسجد سے آیا تھا، سارا دن کا بھی تھکا ہوتا تھا، اسٹڈی بھی کرتا تھا، جاب بھی کرتا تھا، بابا کی بھی چاکری کرتا تھا، تو وہ بھی تھکا ہوا تھا. تو میں نے کہا بس میرا اور کوئی کام نہیں. میں نے کہا میں نوکرانی یہاں آئی ہوئی ہوں، مجھے کبھی زندگی میں ایسی انگلی بھی نہ بائیوں نے باپ نے کسی نے نہیں لگائی تھی. میری امی اگر مجھے ڈانٹتی تھی تو میرا ابا کہتا تھا تانی داری نہ کرو میرے بیٹی کے اوپر، میری بیٹی کو کوئی نہیں ڈانٹ سکتا. اور وہی بیٹی میں نے ایسے نافے کو ایسے زور سے زمین پہ بٹھا دیا. میں نے کہا میرے گھر میں، ہمارے گھر میں ایک زرینہ خالہ ہوا کرتی تھی، کام کرتی تھی. میں نے کہا میری زندگی تو زرینہ خالہ جیسی ہے. اور خان نے ایک زور کا تھپڑ مجھے میرے منہ پہ مار دیا. کہتی ہے تم خود آئی ہو نا تو اب بک دو اس کو، تو مجھے پی نہ کرو. میں نے منہ ایسے پکڑ لیا اور یقین کرے کہ وہ تھپڑ آج بھی مجھے یہاں بھی محسوس ہوتا ہے، یہاں بھی محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا او that's it. اسی لیے میں یہ پیار محبت ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی یہ فضول بکواس چیزیں. مجھے پتا تھا کہ وہ سٹریس تھا، وہ بیچارہ بھی بس پاگل ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ہے، دوسرا بچہ آنے والا ہے، میری جاب نہیں ہے، میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے، گھر میں ایسے کتوں والی لائف ہے. تو وہ بھی سٹریس تھا. اس نے جب مجھے تپڑ مارا میں بس چپ ہو گئی. اس دن کے بعد میں نے اف بھی نہیں کیا اور میں 4 مہینے وہاں رہی. 4تھے مہینے بس کسی طرح خان راضی کر دیا اپنے ماں کو اور مجھے پاکستان لے آیا. پاکستان آتے ہی یہاں پہ میری امی میرے بھائیوں نے تو نافیہ کو سر پہ بٹھایا اور شکر کیا کہ میں واپس آ گئی. اور میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا میں نے واپس نہیں جانا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے پاکستان نہیں جانا. تو پاکستان نہیں، UK نہیں جانا. میری امی کو بھی پتا تھا کہ یہ تو بالکل پاگل ہوئی ہے. تو میں بالکل پاگل تھی. میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میری ماں نے کہا ایک دفعہ لڑکی کی شادی ہو جائے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بوجھ ہوتی تھی. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہے، میرا باپ کماتا ہے، میرا باپ کھلاتا ہے سب کو. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں تو اس گھر سے نکلوں گی نہیں. میں اپنے کمرے میں سنبھال لیا اور خان وہاں پہ میرے ساتھ 2-3 مہینے ہی رہا. پھر واپس تو اس کو جانا تھا کہ وہ میرے لیے اپلائی کرتا. تو خان نے بس کہا میری امی کو کہ اب میں جا رہا ہوں. یہ واپس آ گیا اور میں وہاں
رہ گئی. اور میری امی نے کیونکہ میٹرک میں نے کیا ہوا تھا، اور میری امی نے میرے لیے FSC میں میرا ایڈمیشن کرا دیا، کالج میں میرا ایڈمیشن کرا دیا، اور کہا کہ یہ تم پڑھو گی، تم آگے پڑھو گی. کیونکہ میری امی کو بھی فیوچر میرا ڈارک نظر آنے لگا. میری امی نے کہا کہ تم پڑھو گی. اور میری امی بہت ہی کلیور عورت تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ بھی سارا کچھ آپ کو بک میں مل جائے گا کہ کیا ہوا، کیسے میں آئی، کیسے میرے بھائیوں کا ریئیکشن تھا، کیا تھا، وہ تفصیل سے سب بک میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن میرے ابو نے مجھے جو پہلے کا پیار کرتا تھا نا، اس سے بھی ٹرپل کر دیا پیار. اور میرا ابو نافیہ کو سینے سے نہیں گراتا تھا، بس نافیہ میری امی کے پاس ہوتی تھی. اور میرا برا حال، مجھے الٹیاں، اور 3 دن میں گھر میں، چوتھے دن ہاسپٹل، 4 دن میں گھر میں، 5ویں دن میں ہاسپٹل. بس ایسی تیلا سا بن گئی تھی. الٹیاں 7 مہینے تک مجھے الٹیاں تھیں. اور خان وہاں پہ چلا گیا، وہاں اس نے جاب اسٹڈی بھی چھوڑ دی اور جاب شروع کر دی. اور روزانہ بیچارہ فون کرتا تھا، روزانہ اب نافیہ کو بھی یاد کرتا تھا، مجھے بھی یاد کرتا تھا. اور 7ویں مہینے، جب 7 مہینے کی میں پریگننٹ تھی، تو خان نے میرے لیے اپلائی کر دیا تھا. اور میرے پیچھے امیگریشن کے لیٹر آ گئے. امیگریشن نے مجھے پریائرٹی دی تھی کہ اس کا کیس جلدی ہو، کیونکہ یہ یہاں آ چکی ہے، اس کی بیوی ہے. تو سارا کچھ سمپل سادہ تھا، صرف وہ کیو میں نے جانا تھا. تو میرے بہت جلدی لیٹر ویٹر آ گیا تھا. جیسے ہی امیگریشن سے لیٹر آیا کہ یہ انٹرویو کے لائے، میں نے وہ لیٹر پھاڑ دیا. میں نے کہا، میں نے اس کی پرزے کر دیے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. اور میں زور سے رونے لگی. میں نے کہا میں نے جانا نہیں ہے، میں نے اس جگہ نہیں جانا. میں کہا خان نے رہنا ہے میرے ساتھ آ کے پاکستان میں رہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی. میرے ابو نے بھی کہا کہ یہ نہیں جائے گی. پھر میں نے اپنے ابو کو سارے قصے سنا دیے تھے. میں نے کہا میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا. میرے ابو نے بھی کہا یہ نہیں جائے گی. میری امی نے کہا یہ 2 بچوں کی ماں ہوگی، گھر کیسے بٹھا کے ہم رہیں گے. آپ لوگ سب کہتے ہو نا کہ آپ کی امی نے ایسا کیوں کیا. ہم پشتون لوگ ہیں، ہمارے میں اگر صرف یہ منہ میٹھا کر لیتے چینی سے اور ایک دوسرے کا رشتہ کر لیتے ہیں تو وہ نکاح سمجھا جاتا ہے. اور اگر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وہ لڑکی ساری عمر اس گھر میں پھر بیٹھی رہتی ہے، وہ بھی کسی دوسرے کی نہیں ہوتی. اب حالات بدل گئے ہیں، پہلے میرے وقت میں حالات ایسے تھے. تو باقی کا قصہ بعد میں کر لوں گی پارٹ 5 میں. اب یہاں تک روک لیتے ہیں کہ میرے پیچھے ویزا آ گیا، امیگریشن کا وہ آ گیا کہ انٹرویو کے لیے اسلام آباد آئے، اور میں نے وہ پھاڑ دیا. اس کے بعد آگے بتاتی ہوں. لیکن آپ کو ایک لڑکی نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب میں دے دوں کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کی ماں نے ایسا کیوں کیا. تو اس کے لیے میں نے یہ جواب دیا ہے کہ میری ماں میرا اچھا چاہتی تھی. میری ماں کو پتا تھا کہ یہ اس آدمی کے نام پہ ہے تو اب اسی کے ساتھ ہو جائے، نہیں تو میری بیٹی ساری عمر کے لیے انہی بابیوں کے برتن باندھے گی اور ادھر بیٹھی رہے گی. تو یہ اس وجہ سے میری ماں نے، یہ وہ دور اندیش عورت تھی، بہت ہی کلیور عورت تھی، بہت ہی پارصاف پائز عورت تھی، تو اس لیے انہوں نے ایسے کیا. دوسرا میری ماں نے یہ حالات اس لیے بھی سنبھالے کہ اگر ہمارے پٹھانوں میں دشمنیاں بن جاتی ہے تو پھر دونوں طرف سے قتل و غارت ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی میری ماں نے، بیچاری نے، اس نے یہ نہیں کہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے میرا اچھا مانگا تھا. اور اسے پتا تھا، اس کو خان پہ یقین تھا کہ خان اس کو ہمیشہ خوش رکھے گا. تو میرے خیال میں آج کے بلاگ کے لیے اتنا کافی ہے. تو انشاءاللہ شکر ہے آج کے بلاگ میں روئی نہیں. میں پتہ کیوں نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ جب میں روتی ہوں تو آپ لوگ خفا ہوتے ہو، اور جب آپ لوگ خفا ہوتے ہو تو میرا دل خفا ہوتا ہے. جب آپ لوگ کہتے ہو ہم روئے ہیں آپ کے بلاگ میں، تو پھر میں بہت خفا ہوتی ہوں. تو میں نے آج آپ کو رلانا نہیں ہے، لیکن اگلے بلاگ کی میں پرومس نہیں کرتی، کیونکہ اگلے بلاگ میں تو بہت کچھ آنے والا ہے. بہت خطرناک بلاگ ہے، ان 4 پارٹوں سے بہت خطرناک ہے. تو میرا ویزا آ گیا اور میری امیگریشن کی انٹرویو آ گئی، لیکن آگے کیا ہوتا ہے واچ ان پارٹ 5. انتظار رہے گا نا. اور میرا بلاگ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. صرف 1 دن 2 دن پہلے پارٹ 4 نہیں، پارٹ 3
हाँ पार्ट 3 मैंने पोस्ट किया और ऑलरेडी आप लोगों ने 1000 में देख लिया और बहुत कमेंट भेजे, जिसके लिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने ज़्यादा ये सवाल किया कि नाफिया के साथ क्या इंसिडेंट हुआ, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं पार्ट 5 पोस्ट करूं या नाफिया के इंसिडेंट पहले पोस्ट करूं, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि नाफिया खुद ही पोस्ट करेगी, लेकिन नाफिया तो मेरे बगैर पोस्ट नहीं कर रही है। तो आप मुझे बताना पार्ट 5 या नाफिया के इंसिडेंट कौन सा पोस्ट करूं, कमेंट के इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।